دن کو روزہ رکھنا، رات کو قیام کرنا، شیطان بھی ہمارے آگے آئے، اس نے بھی ہمیں ورغلانا ہے۔ تو انسان کو نفس اور شیطان یہ دونوں جب ورغلاتے ہیں تو بڑا مشکل لگتا ہے کہ رات کو کھڑے ہوا جائے، دن کو روزہ رکھے بندہ، پھر اپنے کام کاج بھی کرنے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اسی جانب توجہ دلائی حدیث کے الفاظ، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ مہینہ ہی صبر کا ہے، اس کے اندر بندے کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے اس مہینے کی عظمت بیان کرتے ہوئے ایک اور وجہ بھی بیان کی، فرمایا وَشَهْرُ الْمَوَاسَاتِ، اس مہینہ، یہ مہینہ غمخارگی کا مہینہ ہے۔ جب بندے کو بھوک لگتی ہے نا، پیاس لگتی ہے نا، تو پھر بندے کو سمجھ آتی ہے کہ جو بندے بھوکے ہوتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے، پھر بندے کے دل میں ان کی محبت آتی ہے، پھر ان کے ساتھ رحمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا وَشَهْرُ الْمَوَاسَاتِ، یہ مہینہ مواسات کا ہے، غمخارگی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر بندہ اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی غمخارگی کرتا ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ میں اپنی رحمت ان پر بہاؤں۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور سب سے بڑھ کر موجودہ حالات کے لحاظ سے اگرچہ ہم بحیثیت مسلمان جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ ہر چیز کو مہنگا کر دیا جائے، یہ تو بحیثیت مسلمان ہمارا عمل ہے نا آج کا، لیکن ادھر حضور علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے جس کو تو جھٹلایا ہی نہیں جا سکتا۔ بے شک ہر چیز مہنگی ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ اتنی عظمت والا اور برکت والا مہینہ ہے کہ لوگ رزق تنگ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کا رزق بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ جو بندہ رمضان شریف کے مہینے میں کسی ایک بندے کو روزہ افطار کراتا ہے، من فطر فیہ صائمن، ایک بندے کو روزہ افطار کراتا ہے، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، وہ ایک مہینے ایک بندے کا روزہ افطار کرانا اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ مغفرۃ لذنوبہ وَأُعْتِقَ رَقْبَتُهُ مِنَ النَّارِ، صرف گناہ ہی بخشے نہیں جاتے بلکہ اس نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کرا لیتا ہے۔ پہلا اجر یہ ہے کہ اس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، دوسرا اجر یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لیتا ہے، وہ بندہ اس نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کرا لیا۔ اور تیسرا حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ہوتا ہے اتنا ہی ثواب افطار کرانے والے کو بھی ہو جائے۔ ہاں، افطار کرانے والے کو بھی 3 ثواب مل جائیں گے۔ پہلا ثواب یہ ہوگا کہ اس کے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، دوسرا ثواب یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لینا ہے، تیسرا ثواب یہ ہے کہ جتنا روزے دار کو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا کریں گے اتنا ہی ثواب افطار کرانے والے کو بھی عطا کریں گے۔ اچھی بات سن کے دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ فی مقام آخر، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ انظر علینا یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بار عم مغرق خذ ایدینا وسہل لنا اشکالنا۔ بعد از حمد و صلوات بندے کی زندگی کے اندر ایام گزرتے رہتے ہیں، مہینے آتے رہتے ہیں، سال مختلف آتے رہتے ہیں،
لیکن سال کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ایسا ہے کہ جب جس کی آمد قریب ہوتی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا کیا کرتے تھے۔ وہ دعا یہ ہوا کرتی تھی کہ یا اللہ اللہم بلغنا فی رمضان، کہ رمضان شریف کا مہینہ قریب آتا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان شریف کا مہینہ زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر دے دے، میسر فرما دے، ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کا مہینہ ہے۔ رمضان شریف کے مہینے کے اندر بہت زیادہ برکتیں ہیں، چونکہ اگلا جمعۃ المبارک رمضان شریف میں ہی آئے گا، تو یہ رمضان شریف کی آمد سے پہلے آخری جمعہ ہے۔ تو اس جمعے کے اندر میں آپ کے سامنے مشکات شریف کی وہ حدیث مبارکہ بیان کروں گا کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو اس وقت بیان کی جب رمضان شریف کی آمد ہو رہی تھی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دن پہلے رمضان شریف کی آمد سے صحابہ کرام کو ایک خطبہ دیا، جس طرح حدیث کے الفاظ ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے شعبان کے آخری دن خطبہ دیا صحابہ کرام کو، اور صحابہ کرام کو خطبہ دیتے ہوئے آپ نے صرف صحابہ کو نہیں مخاطب کیا، بلکہ الفاظ ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، آپ نے سارے لوگوں کو مخاطب کیا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، آپ نے فرمایا کہ تم پر مہینے گزرتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، ایام آتے ہیں جاتے ہیں، اسی طرح زندگی مکمل ہوتی ہے، لیکن فرمایا لوگو قد اظلکم شہر عظیم، اب جب جو سایہ تم پر کرنے والا ہے نا مہینہ، جو آنے والا ہے مہینہ، جو آ چکا ہے مہینہ تم پر، جو تمہیں مہینہ ملنے والا ہے، شہر عظیم، یہ عام مہینوں کی طرح نہیں ہے بلکہ عظمت والا مہینہ ہے۔ قد اظلکم شہر عظیم، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، تم پر جو سایہ کرنے والا مہینہ ہے یہ عظمت والا عظیم مہینہ ہے، شہر مبارکن۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ایسے عظیم کہہ دینا ہی بہت بڑی اس کی عظمت کی دلیل تھی، لیکن آپ نے صرف اتنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ حدیث کے اگلے الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا شہر مبارکن، یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ اب دو عظمتیں اس مہینے کی رمضان شریف کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کی اپنی امت کے لیے، پھر مخاطب سارے لوگوں کو کیا، کہا ہے لوگوں تم پر ایک مہینہ عظمت والا آ چکا ہے، سایہ کر رہا ہے، تمہیں میسر ہو رہا ہے، یہ عظمت والا مہینہ بھی ہے، اور شہر مبارکن، یہ برکت والا مہینہ بھی ہے۔ اب دو باتیں قابل غور، عظمت والا مہینہ بھی ہے اور برکت والا مہینہ بھی ہے، تو اس میں عظمت کون سی ہے، اس میں برکت کون سی ہے؟ تو ان دونوں کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اگلے جملے میں بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، جیسا کہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ رمضان شریف کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں سے ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، قدر والی رات، اور جس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اس کی برکت کو بیان کیا، اس کی عظمت کو بیان کیا، تو آپ نے شروع ہی جہاں سے کیا، آپ نے فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس کے اندر ایک رات ایسی ہے کہ جو رات کئی مہینوں سے افضل ہے، الف شہر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو جب ایک رات کی عبادت اتنی ہوگی تو پھر پورے مہینے کی عبادت پھر کتنی ہوگی؟ اسی لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اس کی عظمت کو بیان کر دیا، اس کی برکت کو بیان کر دیا، تو اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے گزارنے کا طریقہ اپنی امت کو بیان کیا۔ اب اگلے حدیث کے الفاظ میں گزارنے کا طریقہ ہے، ذرا وہ بھی سنیے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم نے رمضان شریف کا مہینہ گزارنا کیسے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں جعل اللہ صیامہ فریضۃ، یہ یاد رکھنا کہ 11 مہینے کھاتے پیتے رہتے ہو، 11 مہینے کھاتے پیتے رہتے ہو، کوئی رکاوٹ نہیں ہے تمہارے لیے کسی وقت بھی کھانے پینے میں، لیکن یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جعل اللہ صیامہ فریضۃ،
اس کے دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے روزہ فرض کر دیا ہے۔ رمضان شریف کے مہینے میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام نیت کے ساتھ روزہ کہلاتا ہے۔ تو یہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا، اور حدیث کے الفاظ کے اندر موجود ہے، جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے روزے کو تم پر فرض کر دیا ہے۔ رمضان شریف کے مہینے میں اب روزہ فرض۔ اچھا، جو اس فرض کو ادا کرے گا، ایک تو آخرت کا اسے ثواب ملے گا نا، تو آخرت میں تو اس کے بے شمار ثواب بیان کیے گئے ہیں۔ اتنا ثواب بیان کر دوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا۔ یہ مشکات شریف کی دوسری حدیث ہے جس کا ٹکڑا میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں اسی حدیث کو سمجھانے کے لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من صام رمضان۔ اب اس میں تو آپ نے فرما دیا رمضان شریف کا مہینہ اللہ نے تم پر فرض کر دیا ہے، روزہ فرض کر دیا ہے اس مہینے کے اندر۔ اب جو فرض روزہ رکھے گا رمضان شریف میں، کس نظریے کے ساتھ؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ نے ہم پہ روزہ فرض کر دیا ہے، اللہ سے ثواب کی نیت کے ساتھ۔ اس روزے کا ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دیں گے۔ تو جو بندہ اس نیت کے ساتھ رمضان شریف کا مہینہ گزارتا ہے، دن کے وقت روزہ رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جو رمضان شریف میں روزہ رکھے اللہ سے ثواب کی نیت کے ساتھ، اللہ کا حکم سمجھ کر، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، 11 مہینے میں بندہ جو گناہ کرتا رہتا ہے بتقاضۂ بشریت۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کو برکت والا مہینہ بھی کہا تھا اور عظمت والا مہینہ بھی کہا تھا کہ لوگوں تم پر عظمت والا مہینہ سایہ کر رہا ہے، برکت والا مہینہ سایہ کر رہا ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر روزے فرض کر دیے ہیں، اور جو اس مہینے میں روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پہلے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ جتنے اس کے گناہ کیے ہوتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ، میں اور آپ استغفار مانگے، ہو سکتا ہے ہماری استغفار قبول نہ ہو کہ ہمارا کھانا پینا حرام ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کے لیے ان کی گناہوں کی بخشش کا بہت بڑا ذریعہ بنا دیا ہے۔ یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے کہ بندہ جب اس رمضان شریف کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے ثواب کی نیت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سمجھ کر، ادھر فرض ادا کرتا ہے، فرض تو اس نے ادا کرنا ہی کرنا ہے ہر صورت میں، کیونکہ جو نہیں رکھتا وہ تو فرض چھوڑ رہا ہے، وہ تو عذاب کا مستحق ہوگا۔ اب بندہ فرض بھی ادا کر رہا ہے، کرنا بھی اسے لازم ہے، لیکن ساتھ اجر کیا مل رہا ہے؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں جتنے اس کے گناہ گزر چکے ہوتے ہیں، جتنے اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں، سارے کے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بخش دیتا ہے۔ تو اس لیے اس کا پہلا عمل جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کا بیان کیا وہ یہ کہ اس مہینے میں دن کے وقت روزہ رکھنا ہے، یہ فرض ہے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ نے اس کا روزہ فرض کر دیا ہے۔ اب جو فرض کو نہ ادا کرے گا وہ تو ہوگا ہی عذاب کا مستحق، اسے تو جہنم میں ڈالا جائے گا، لہٰذا رکھنا تو ضروری ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان کیا۔ لیکن رکھنے سے فائدہ کیا ہوگا کہ ایک تو فرض ادا ہو جائے گا، فرض ادا ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ثواب عطا کریں گے وہ تو ملے گا ہی، جو اس کی جزا دیں گے وہ تو جزا ملے گی، لیکن ساتھ اس کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اور بندے کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پہلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں صرف یہ تو دن کی عبادت ہے نا، سارا مہینہ ہی برکت والا ہے نا، اس کی دن بھی برکت والے ہیں، راتیں بھی برکتیں والی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کا بارے میں بھی اپنی امت کو پیغام دیا۔ کیا پیغام دیا؟ فرمایا وَقِيَامُ اللَّيْلَةً تَطَوُّعًا، اس کا رات کا قیام اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت کر دیا ہے، نفل کر دیا۔ اب رمضان شریف میں ویسے بھی 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، نماز کے اندر بھی رمضان شریف میں بھی 5 وقت کی نمازیں فرض ہوتی ہیں، لیکن رمضان شریف میں عشاء کی نماز کے بعد، فرضوں کے بعد 20 رکعت نماز تراویح بھی پڑھی جاتی ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، ویسے سنت مؤکدہ ہے۔ تو سنت مؤکدہ وہ عبادت ہوتی ہے جس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعامت فرمائی ہو یا آپ کے صحابہ نے دعامت فرمائی ہو، یہ سنت مؤکدہ ہے۔
اب یہ وہ عبادت ہے جس کا تذکرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں کیا. آپ نے پھر فرمایا کہ دن کو تم نے روزے کی حالت میں گزارنا ہے، اور رات کو رمضان شریف کے مہینے میں رات کو بھی تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیام نفل کر دیا ہے. وَقِيَامُ اللَّيْلَةً تَطَوُّعًا، اس کے رات کا قیام اللہ نے تم پر زائد کر دیا ہے. تطوع کا معنی ہوتا ہے زائد، زیادہ عبادت کر دی ہے. یہ زائد عبادت ہے رمضان شریف میں، اور اس زائد عبادت کا بھی اجر بیان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری حدیث میں کیا. جس طرح اس کے رات کے دن کے روزے کا اجر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشکات شریف کی دوسری حدیث میں بیان کیا، اس کا بھی اجر رات کے قیام کا بھی، نماز تراویح کا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری حدیث میں بیان کیا. وہ بھی اسی طرح کے الفاظ ہیں. وہاں تھا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یہاں پہ ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا، کہ جو رات کو قیام کرے، نماز تراویح پڑھے اس رمضان شریف کے مہینے کے اندر، قام رمضان ایمانا واحتسابا، ایمان کی حالت میں پڑھے، احتسابا اللہ سے ڈرتے ہوئے پڑھے، اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے پڑھے، تو جو اسے سنت مؤکدہ کا ثواب ہوگا وہ تو ہوگا ہی، اس کی سنت مؤکدہ بھی ادا ہو جائے گی. ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے بھی جتنے پہلے گناہ ہوں گے نا وہ سارے بھی بخش دیے جائیں گے. دو عبادتیں رمضان شریف کی ہمارے لیے بہت عام ہو گئی ہیں. رمضان شریف میں دن کے وقت روزہ رکھنا، ہو سکتا ہے روزہ رکھتے ہوئے ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزے کی عبادت کو قبول نہ کرے. تو اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال مہربانی فرماتے ہوئے اپنی امت پر رات کے قیام کو نفل قرار دے دیا، اس کو سنت مؤکدہ قرار دے دیا. تو دونوں کا اجر ایک بیان کیا. اس کا اجر بھی یہ ہے غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کا اجر بھی ہے غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ پہلے جتنے بندے کے گناہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتا ہے. روزہ رکھنے سے روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے تو جو ثواب اس کے فرض کا ملے گا وہ ملے گا، میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کر دیا. لیکن سب سے بڑا فائدہ مومن کے لیے دنیا کی زندگی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے. جتنے اس کے گناہ ہوتے ہیں وہ سارے بخش دیے جاتے ہیں. یہی حالت نماز تراویح کی ہے کہ بندہ جب نماز تراویح پڑھ کے فارغ ہوتا ہے غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے جتنے پہلے گناہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سارے بخش دیتے ہیں. پھر اس مہینے کی عظمت اور اس کی برکت کا اندازہ حدیث کے اس جملے سے بھی لگائیں. پھر آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے خطبہ جاری رکھا، آپ نے یہ خطبہ طویل خطبہ دیا جس کی حدیث کے کچھ الفاظ میں آپ کے گوش گزار کروں گا وقت کے اندر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر لمن ادى فریضۃ فیما سواہ، جو بندہ اس رمضان شریف کی عظمت اس لحاظ سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی. عظمت اس کی یہ تو ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک رات ایسی ادا کی کہ جس رات کو بندہ عبادت کرے گا تو 1000 مہینوں سے افضل ہوگی. یہ سب سے پہلے آپ نے بیان کیا. پھر آپ نے یہ بیان کیا کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض کر دیے ہیں، رات کو قیام نفل کر دیا ہے. دونوں کا اجر بیان کر دیا کہ روزہ رکھنے سے بھی پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، قیام کرنے سے بھی پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا اس کی عظمت کے بارے میں، رمضان شریف کی برکت اور عظمت کے بارے میں. فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جو بندہ اس رمضان شریف کے اندر نیکی کی کوئی بھی کام کرتا ہے، نیکی کا کوئی بھی عمل کرتا ہے، چھوٹی سی نیکی بھی کرتا ہے، من تقرب، جو قربت اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے بھی جس میں، بخصلۃ من الخیر لمن ادى فریضۃ فیما سواہ، اور نیکی بھی وہ جو اس پہ فرض نہیں ہے. مثلا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتا ہے، یہ بھی نیکی ہے. کسی کو وضو کے لیے پانی لا دیتا ہے، یہ بھی نیکی ہے. کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے، کوئی نفل نماز پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اس رمضان شریف کے مہینے میں، تو اسے نفل کا ثواب نہیں ملے گا، اسے اس نیکی کرنے کا صرف نیکی کا ثواب نہیں ملے گا جو عام حالات میں 11 مہینوں میں ملتا ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لمن ادى فریضۃ فیما سواہ، اسے اتنا ثواب ملے گا جتنا وہ غیر رمضان میں فرض نماز کا یا فرض نیکی کا ثواب پاتا ہے، رمضان شریف میں وہ نفل نیکی کا ثواب اتنا پائے گا.
یعنی عام حالات میں آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ استحباب کے زمرے میں ہے، نفل ہے، نفل کا ثواب ملے گا آپ کو، اس کی ثواب کا بھی عظمت بہت زیادہ ہے، لیکن رمضان شریف میں اس کا ثواب اس لحاظ سے بڑھ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندہ نیکی کرتا ہے، میں اس کو آپ کو سمجھانے کے لیے حدیث کا مفہوم جو بیان کر دیتا ہوں کہ رمضان شریف میں بندہ جتنی بھی نفلی عبادت بھی کرتا ہے نا، وہ بندے کے نام اعمال میں فرائض کی جگہ پہ لکھی جاتی ہے، بندے کے کل قیامت والے دن فرائض کی جگہ پہ اس عبادت کو تولا جائے گا، اور اس کے فرائض میں جو کمی ہوگی وہ اس رمضان شریف میں نفلی عبادت سے بھی پوری کر دی جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر احسان کیا ہے حضور علیہ السلام کے وسیلے سے۔ جب اس رمضان شریف کے مہینے میں نفلی عبادت کا اتنا ثواب حضور علیہ السلام نے بیان کیا تو ظاہر ہے دل میں تو یہ خیال آتا ہے کہ پھر جو بندہ اس رمضان شریف میں فرض عبادت کرے گا جیسے 11 مہینوں میں کرتا ہے، اس کا ثواب کیا وہی رہے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيهِ، جو اس رمضان شریف کے مہینے میں ایک فرض عبادت کرتا ہے، کوئی بھی فرض عبادت جو اللہ نے اس پہ کی ہے۔ ہم جب فرض عبادت کی بات آتی ہے تو صرف نماز سمجھ لیتے ہیں یا روزہ سمجھ لیتے ہیں، فرض عبادت اس میں بھی ہے کہ کوئی والدین کی دیکھ بھال کرتا ہے، والدین کی خدمت کرتا ہے، وہ بھی فرض عبادت ہے۔ تو فرائض میں سے جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجبات و فرائض ادا کیے وہ سارے اس میں آئیں گے۔ وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيهِ، جو اس رمضان شریف کے مہینے میں ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کا ایک فرض کے قائم مقام نہ ہوگا، کانا کمن ادھا سب ہی نہ فریضۃ فیما سواہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں اسے اتنا ثواب ملے گا گویا کہ اس نے رمضان شریف کے علاوہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے ہیں، ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ تو یہ عظمت والا اور برکت والا مہینہ ہوا امت کے لیے کہ نہیں؟ اسی لیے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا رمضان ہو شہر امت، رمضان میری امت کا مہینہ ہے، اس کے اندر امت نیکیاں ہی نیکیاں کماتی ہے اور گناہوں کی بخشش کرواتی ہے۔ ایک نفل ادا کرے تو اس کا نفل کی جگہ پہ فرض کے قائم مقام ثواب لکھ دیا جاتا ہے، ایک فرض ادا کرے تو ایک نہیں 70 فرضوں کے برابر اسے ثواب مل جاتا ہے۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، اب آگے حضور علیہ السلام نے جب اتنی بڑی عبادت بیان کی نا اس مہینے کی، اس کو گزارنے کا طریقہ بیان کیا تو مشکل تو ضرور ہے، دن کو روزہ رکھنا، رات کو قیام کرنا، شیطان بھی ہمارے آگے ہے، اس نے بھی ہمیں ورغلانا ہے۔ تو انسان کو نفس اور شیطان یہ دونوں جب ورغلاتے ہیں تو بڑا مشکل لگتا ہے کہ رات کو کھڑے ہوا جائے، دن کو روزہ رکھے بندہ، پھر اپنے کام کاج بھی کرنے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اسی جانب توجہ دلائی حدیث کے الفاظ، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ مہینہ ہی صبر کا ہے، اس کے اندر بندے کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے جب یہ بیان کیا نا کہ رمضان شریف کا مہینہ ہی صبر کا ہے تو ساتھ ہی صبر کی عظمت بھی بیان کر دی اور فرمایا وَثَوَابُهُ الصَّبْرَ الجنہ، جو بندہ رمضان شریف کے مہینے میں ظاہر ہے ہی مہینہ صبر کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے خود اپنے امتیوں کو پیغام دے دیا تو فرمایا جو مہینہ رمضان شریف کے مہینے میں صبر کرے گا نا تو ثوابہ الجنہ، اس کا ثواب اسے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی صورت میں عطا کر دیں گے۔ صبر کا ثواب ہے ہی جنت۔ وشار المواسات، اور حضور علیہ السلام نے اس مہینے کی عظمت بیان کرتے ہوئے ایک اور وجہ بھی بیان کی، فرمایا وشار المواسات، اس مہینہ یہ مہینہ غمخارگی کا مہینہ ہے۔ جب بندے کو بھوک لگتی ہے نا، پیاس لگتی ہے نا، تو پھر بندے کو سمجھ آتی ہے کہ جو بندے بھوکے ہوتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے، پھر بندے کے دل میں ان کی محبت آتی ہے، پھر ان کے ساتھ رحمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا وشار المواسات، یہ مہینہ مواسات کا ہے، غمخارگی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر بندہ اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی غمخارگی کرتا ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ میں اپنی رحمت ان پر بہاؤں۔ وشار یزاد فی رزق المومن، اور سب سے بڑھ کر موجودہ حالات کے لحاظ سے اگرچہ ہم بحیثیت مسلمان جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ ہر چیز کو مہنگا کر دیا جائے، یہ تو بحیثیت مسلمان ہمارا عمل ہے نا آج کا، لیکن ادھر حضور علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے جس کو تو جھٹلایا ہی نہیں جا سکتا۔ بے شک ہر چیز مہنگی ہو جائے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں وشار یزاد فی رزق المومن،
یہ اتنی عظمت والا اور برکت والا مہینہ ہے کہ لوگ رزق تنگ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کا رزق بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، زیادتی کر دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر مومن کے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں، پھر اس مہینے کا ایک اور عمل اسی حدیث کے ان الفاظ میں آگے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا من فطر فیہ صائمن، جو بندہ رمضان شریف کے مہینے میں کسی ایک بندے کو روزہ افطار کراتا ہے، من فطر فیہ صائمن، ایک بندے کو روزہ افطار کراتا ہے، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، وہ ایک مہینے ایک بندے کا روزہ افطار کرانا اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ مغفرۃ لذنوبہ وَأُعْتِقَ رَقْبَتُهُ مِنَ النَّارِ، صرف گناہ ہی بخشے نہیں جاتے بلکہ اس نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کرا لیتا ہے۔ من فطر فیہ صائمن وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، 3 اجر حضور علیہ السلام نے بیان کیا اس حدیث کے اندر۔ جو بندہ اس مہینے کے اندر کسی ایک بندے کا روزہ افطار کراتا ہے روزے دار کا، تو پہلا اجر یہ ہے کہ اس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ دوسرا اجر یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لیتا ہے، وہ بندہ اس نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کرا لیا۔ اور تیسرا حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ہوتا ہے اتنا ہی ثواب افطار کرانے والے کو بھی ہو جاتا ہے۔ من غیر ان ينتقص اجرہ، جہاں کوئی یہ ذہن میں نہ جائے کہ روزہ رکھنے والے نے روزہ رکھ کے ثواب کمایا تو اس کے ثواب میں پھر کمی آ جائے گی، وہ تو افطار کرانے والے کو مل جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا بغیر اس کے کہ روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے گی، اسے تو اتنا ثواب ملے گا ہی جتنا اس کے نامہ اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے روزے کا ثواب دینا ہے۔ ہاں افطار کرانے والے کو بھی 3 ثواب مل جائیں گے۔ پہلا ثواب یہ ہوگا کہ اس کے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، دوسرا ثواب یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لینا ہے، تیسرا ثواب یہ ہے کہ جتنا روزے دار کو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا کریں گے اتنا ہی ثواب افطار کرانے والے کو بھی عطا کریں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے یہ مسئلہ بیان کیا نا، اسی حدیث میں الفاظ ہیں جو خطبہ حضور علیہ السلام نے دیا رمضان شریف کی آمد سے ایک دن پہلے، جو حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا۔ اب چونکہ وقت ہو گیا ہے میں پوری حدیث اب آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا، لیکن یہ مسئلہ بیان کرتا چلا جاؤں کہ جب حضور علیہ السلام نے یہ مسئلہ بیان کیا تو صحابی اٹھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر بندے کے پاس طاقت نہیں ہے کہ وہ روزے دار کو روزہ افطار کرا سکے۔ جب افطار کی بات آتی ہے نا تو ذہن میں یہ جاتا ہے کہ افطار میں یہ بھی رکھنا ہے، یہ بھی رکھنا ہے، تو ہر بندے کے پاس تو طاقت نہیں ہوتی کہ افطار پارٹی کر سکے۔ تو صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب یہ سوالات جوابات امت کے لیے ہی تو ہو رہے تھے، ہماری تو بہتری کے لیے سوالات جوابات ہو رہے تھے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر بندہ تو یہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرا سکے۔ تو حضور علیہ السلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ قابل رشک جملہ ہے اس امت کے لیے۔ کتنی بڑی رحمت ہے حضور علیہ السلام کی امت پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا میرے یارو، روزہ افطار کرانے سے مراد یہ تو نہیں ہے کہ اتنے بڑے کھانے رکھے جائیں، جو ایک کھجور سے کسی کا روزہ افطار کرا دے اللہ یہ اجر اسے بھی عطا کر دے گا۔ اگر کھجور نہ پائے تو پانی کے ایک گھونٹ سے افطار کرا دے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی یہ اجر عطا کریں گے۔ اور اگر یہ بھی نہ پائے تو پھر حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کسی اور چیز سے، نمک سے بھی اسے افطار کرا دے تو تب بھی بندے کو یہ اجر ملے گا۔ یہ تینوں اجر اس کو بھی ملیں گے۔ ہاں جو سیر کر کے کھلائے گا کسی روزے دار کو تو اس کا اجر زیادہ ضرور ہوگا، لیکن یہ تینوں اجر ہر اس بندے کو ملیں گے جو کسی روزہ دار کو افطار صرف ایک کھجور سے ہی کرا دے یا پانی کا ہی گھونٹ پلا دے تو اس سے بھی یہ اجر ملے گا۔ اب یہ طویل حدیث ہے، میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ کوشش تو میری تھی کہ میں ساری بیان کر سکوں، لیکن وقت ہو گیا ہے۔ اب ایک مسئلہ سماعت کر لیں، ہم نے مذاق بنا لیا ہے شریعت مطہرہ کو۔ اب میں یہاں پہ نہیں تھا تو مجھے تو آج پتہ چلا، اصل یہ ہوتا ہے، پہلے شرعی مسئلہ سن لیں کہ ایک جماعت مسجد کے اندر ہوتی ہے، جو شہر کی مسجد ہو، جو محلے کی مسجد ہو، وہاں ایک جماعت ہوتی ہے، 2 جماعتیں نہیں ہو سکتی۔
وہاں ایک جماعت ہوتی ہے اور جماعت سے 15 منٹ پہلے یا 20 منٹ پہلے اذان دی جاتی ہے، یہ بلاوا ہوتا ہے کہ جن بندوں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، جماعت کی فضیلت پانی ہے، وہ آئیں مسجد میں، جماعت ہونے والی ہے۔ پھر اس کے بعد اقامت کہی جاتی ہے، یہ آخری بلاوا ہوتا ہے، شریعت مطالعہ کے مطابق ہے۔ اب دو ہار سے خالی نہیں، اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر سستی کرے اسے تو پھر جماعت کا ثواب ملے گا ہی نہیں، اسے تو الٹا گناہ ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بندہ آنا چاہتا تھا، وہ نہیں آ سکا کسی مجبوری کی وجہ سے، تو اگر وہ جماعت کو نہ بھی پا سکے گا اسے جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ شریعت میں جب اتنی وسعت دی گئی ہے تو ہم خواہ مخواہ کیوں مذاق بناتے ہیں؟ اب یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک جماعت ہو گئی، اس کے بعد کچھ لوگ آ کے جماعت کرانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم نے جماعت یہ شرعی مسئلہ اس مسجد کے لیے ہے جو مسافر کے لیے مسجد بنائی جاتی ہے، جہاں پہ مسافر آتے جاتے رہے، وہاں کوئی امام نہ ہو جو امامت کرانے والا ہو، وہاں جب کوئی جماعت آئے گی، سفر کرنے والے آئیں گے تو وہاں پہ وہ جماعت کرا سکتے ہیں، ورنہ شہر کی مساجد میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا کر دیا جائے تو جماعت اولیٰ کی عظمت ہی ختم ہو جاتی ہے، تو لہٰذا ایسا ہرگز نہ کیا کریں۔ اور پھر مسجد ہے یہ سنیوں کی، اہل سنت و جماعت کی، تو اس اہل سنت و جماعت کے اندر کوئی اور فرقے والا بندہ آ کر جماعت نہیں کرا سکتا۔ اگر ایسی اجازت دے دی جائے تو کل تو مرزائی بھی آ جائے گا، کل تو کوئی اور بھی آ جائے گا۔ تو جب ہے اہل سنت و جماعت کی، اور اہل سنت و جماعت کی باقاعدہ جماعت ہو رہی ہے، جس بندے نے تو جماعت کو پانا ہے تو جماعت کے ساتھ آ کے پڑھ لے، باقاعدہ اذان ہوتی ہے۔ کبھی جماعت یہاں پہ رہی تو نہیں، میرے خیال میں 21 اب میں کم از کم 20 سال تو مجھے بھی ہو گئے، ان 20 سالوں میں مجھے نہیں یاد کہ کبھی جماعت نہ ہوئی ہو، تو پھر یہ دوسری جماعت کرانے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ تو لہٰذا کوشش یہ کیا کریں کہ پہلی جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اگر آپ کی نیت جماعت کے ساتھ پڑھنے کی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث مبارکہ بیان کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ جماعت کے ساتھ جائے نماز پڑھنے کے لیے اور وہ دیکھے جماعت کھڑی ہے تو اسے دوڑنا بھی نہیں چاہیے، دوڑ کے نہیں جانا چاہیے، بلکہ سکون سے چلے، جو پا لے پڑھ لے، جو نہ پا سکا اسے اس کا ثواب مل جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی جماعت کی نیت کے ساتھ مسجد میں آتا ہے تو جماعت ہو چکی ہوتی ہے، شرط یہ ہے کہ نیت اس کی جماعت پانے کی ہو۔ لیکن اگر نیت جماعت پانے کی ہی نہیں ہے تو پھر تو بے شک وہ دوسری تیسری چوتھی پانچویں بھی پڑھتا رہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ تو نیت پہ دار و مدار ہے۔ تو لہٰذا جب اذان ہوتی ہے تو 15 منٹ یا 20 منٹ پہلے ہمارے جو مؤذن صاحبان اذان دیتے ہیں تو بندہ اپنے کام کا چھوڑ کے آ جائے جس نے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ ہاں اگر اس کی کسی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے رہ جائے تو پھر شریعت مطالعہ میں اسے ثواب نماز جماعت کا ہی مل جائے گا، اگرچہ وہ اکیلے بھی پڑھے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ ہم نے شریعت کو اپنے تابع نہیں کرنا ہے بلکہ خود کو شریعت کے تابع کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پہ قائم و دائم ہے۔